انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وقت ضحیٰ کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تیسری قسم تو پروردگار نے اٹھائی، فرمایا والقمر اذا تلاہا. یہ قسم مشروط ہے، مقید. 11 قسموں میں سے 8 قسمیں مطلق ہے، مشروط ہے. 3 قسمیں مقید اور مشروط. ان میں سے پہلی قسم چاند کی، مطلق چاند کی قسم نہیں ہوتی. سورج کی قسم مطلق، ضحیٰ کی قسم مطلق، چاند کی قسم مقید مشروط. والقمر کب؟ اذا جب، تلاہا وہ سورج کے ساتھ بلا فاصلہ ظاہر ہوتا ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ پہلے 10 دنوں میں سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کے طلوع ہونے میں فاصلہ ہوتا ہے. مہینے کے آخری 10 دنوں میں یہی کیفیت. درمیان کے 10 دن ان میں سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے. اور جس دن سورج کے غروب ہونے اور چاند کے طلوع میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، یہ 14ویں کا چاند ہے. یعنی خدا یہ فرما رہا ہے کہ مجھے 14ویں کے چاند کی قسم. والقمر اذا تلا والنہار اذا جلا. یہ قسم بھی مشروط ہے، مطلق دن کی قسم ہے، جب دن پوری طرح سے متجلی ہو جائے. لیکن عجیب بات یہ تھی، باقی ساری قسمیں ماضی اور حال کی حکایت کریں. اس کے بعد جب پروردگار نے رات کی قسم اٹھائی تو پھر مستقبل کو بیان کیا. واللیل اذا یغشاہا. رات کی قسم جب وہ پوری طرح سے چھا جائے گی. فعل مضارع کے استعمال کیا. یہ تیسری قسم ہے جس سے اللہ نے مشروط استعمال کیا. اس کے بعد باقی قسمیں وہ مطلق. لیکن رات کے چھا جانے کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 14ویں کے چاند کا انسان کے نفس کی طہارت، تہذیب، تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد آسمان، والسماء، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کے حسن صنعت کی قسم. تو آسمان کی عمدہ بناوٹ کا انسان کے نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ میری گفتگو نہیں، کسی طالب علم کی گفتگو نہیں. خدا سبحان کا کلام تو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، تو کتنا دقیق ربط ہونا چاہیے. لیکن ان قسموں کا ہمیں جواب قسم کے ساتھ کوئی ربط نہیں مل رہا. یعنی آسمان اور اس نے صنعت، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کے بچھائے جانے. کیا تعلق ہے نفس انسان کی تہذیب، تصفیہ، تزکیہ اور کمال انسانی کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ کہ سورج سے مراد یہ سورج نہیں، نہ چاند سے مراد یہ چاند، نہ آسمان سے مراد یہ آسمان، نہ زمین سے مراد یہ زمین، نہ ضحیٰ سے مراد وقت ضحیٰ. وہ ظاہر ہے، ظاہر کبھی مفہوم بجائے خود محفوظ ہے. لیکن وہ پیغمبر فرماتے کہ لہو ظہر، قرآن کے تعارف، وبطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن. ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق. اس کا ظاہر خوشنما ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. لہو نجوم وعلا نجومہ نجوم. اس قرآن کے ستارے، پھر ستاروں پر ستارے. لا ترسا عجائبہ ولا تبلا غرائبہ. ظاہر ہے کہ میں ان قسموں کی اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. صرف ایک طالب علم اور قرآن کی طالب علم کے لیے اشارہ کرنے بات کر کے آگے بڑھو. سورج سے مراد کیا ہے؟ اصول کافی، جو ہماری کتب اربع میں سب سے مقدم، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے مرتب کیا. انہوں نے امام ششم سے یہ حدیث بیان کی، اصول کافی، کہ سورہ مبارکہ شمس میں سورج سے مراد ہمارے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چاند سے مراد
میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب سمجھ میں آتا ہے کہ چاند کے ساتھ یہ قید کیوں رکھی گئی؟ سورج کے ساتھ تو قید نہیں ہے. سورج کی قسم مطلق ہے، چاند کی قسم مشروط ہے. چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. یہ عجیب ہے. یہاں ہمارے یہاں بس ہوگا مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں. کوئی کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر ہے، کوئی کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر ہے. نعرے بھی ہم لوگوں نے اس طرح بنا رکھے، دما دم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر. نہ علی کا پہلا نمبر ہے، نہ علی کا چوتھا نمبر ہے. وہ جو گنتی میں آ جائے، شمار میں آ جائے، اسے علی نہیں کہتے. علی حق تعالی کی احدیت کے مظہر ہے. پیغمبر اور علی کے درمیان فاصلے کا تصور ممکن ہے. یہ فرمایا قرآن، والقمر اذا تلا، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم ہے. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان فاصلہ قابل تصور ہے. لیکن چاند اور سورج کے درمیان اللہ نے ایک تیسری قسم رکھ دی. وہ کون سی قسم ہے؟ ضحیٰ. مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم. اور سورج اور چاند کے درمیان خدا نے ضحیٰ کو رکھا. تو جب امام صادق فرماتے کہ سورج سے مراد ہمارے جد بزرگوار، ہمارے نانا پیغمبر اسلام، چاند سے مراد ہمارے جد بزرگوار، ہمارے دادا علی ابن ابی طالب، تو ضحیٰ سے مراد فرمایا وقت ضحیٰ. یہ جو ضحیٰ پروردگار نے لفظ استعمال کیا، اس سے مراد ہماری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام ششم فرماتے کہ اللہ نے ہماری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کے وجود سے 3 نور خلقی. سبحان اللہ. ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، ایک نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے. وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے یہ نور سفید ہے، اور وہ نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور سرخ ہے، اور وہ نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور زرد ہے. وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے نور سفید جو نور نبوت اور رسالت. وہ نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے نور سرخ یہ نور امامت و ولایت ہے. اور وہ نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے نور زرد یہ نور عصمت و طہارت ہے. اور یہ نور خاص ہے ہماری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے ساتھ. اور اس نور کو اللہ نے نور نبوت و رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے، نہ نور امامت بچتا ہے. رسالت بھی صدیقہ کبریٰ کی وجہ سے باقی اور امامت و ولایت بھی صدیقہ کبریٰ کی وجہ سے باقی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان قسموں کا انسان کے تزکیہ کے ساتھ کیا رہا. اور بات نہیں کہ میں باقی قسموں کے باطنی معنی کی طرف اشارہ کیا. 3 سے 9 صورتحال روشن ہو چکی. ختمی مرتبہ کو حق تعالیٰ نے انسانی نفس کے تزکیہ کے لیے بھیجا. اس لیے سورہ واقعہ آل عمران میں بیان فرمایا، سورہ واقعہ جمعہ میں بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ان کا تزکیہ کرے. تو سورہ سے مراد ختمی مرتبہ. ختمی مرتبہ آپ کی بعثت کا مقصد اصلی انسان کے نفس کا تزکیہ، تصفیہ اور اسے حد اعتدال پر لے کے آنا. کیسے آتا ہے انسان کا نفس حد اعتدال پر؟ انسان مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، جسم اور روح. جسم کا تعلق اس عالم ملک سے، عالم مادہ سے، اس مٹی سے اور اس زمین سے تعلق ہے. اور روح کا تعلق عالم ملکوت سے، اس عالم سے روح کا تعلق نہیں. اور یہ جو جسم ہے اسے اللہ نے عناصر سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور بڑھا دی. اور جب یہ ڈھانچہ تیار ہوا 4 مہینے 10 دن میں، جسے قرآن مجید نے سورہ واقعہ مومنون نے بیان کیا، سورہ واقعہ بیان کیا. اور جیسے ہی مکان تیار ہوا اللہ نے مکین کو روانہ کیا. مکین کا تعلق اس دنیا سے نہیں، اس
کا تعلق عالم ملکوت سے. کون؟ روح. روح کیا ہے؟ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے. اور اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور. اور یہ 5 جوہر انسان کو کمال مطلوب تک پہنچاتے ہیں. اور اللہ نے عالم ملکوت سے، اس عالم ملک میں ان 5 جواہر کی حامل روح کو اس جسم کے قید خانے میں رکھا، تاکہ اب انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے خود پرواز کرے، اوج، عروج، معراج، رفعت، بلندی کے مدارج، مراحل طے کرے اور دوبارہ اسی عالم میں پہنچے. یہ اس کا شرف ہے. اور یہ امتیاز انسان کو فرشتوں سے ممتاز بناتا ہے، اس لیے کہ فرشتے باکمال خلق ہوئے. فرشتوں کو یہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا جس مشکل سے انسان گزرتا ہے، نہ حیوانات نہ فرشتے. اسی اصول کافی میں امام ششم نے حدیث بیان کی کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا. فرکب فیہا العقل، ان کے اندر خدا نے عقل کو رکھ دیا، بس فرشتوں میں صرف عقل ہے. ثم خلق البہائم، پھر حیوانوں کو پیدا کیا. وَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، ان کے اندر خواہشوں کو رکھا. پھر ثم خلق بنی آدم، پھر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا. وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، ان کے اندر خدا نے عقل کو بھی رکھا، شہوت کو بھی رکھا. وہ جوہر جو ملائکہ میں رکھا، وہ خصوصیت جو حیوانوں میں رکھی. حیوانی پہلو بھی ہے، ملکوتی اور فرشتوں کا جوہر بھی رکھتا ہے. اور یہ 2 چیزیں دینے کے بعد امام صادق نے قاعدہ بیان فرمایا: من غلب عقلہ علی شہوتہ هو اعلی من الملائکہ. جو انسان اپنی عقل کو خواہشوں پر غالب کر دے، یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. ومن غلب شہوتہ علی عقلہ هو ادنی من البہائم. اور جو انسان اپنی خواہشات کو، اپنی شہوات کو عقل پر غالب کر دے، یہ درندوں سے بھی پستر ہوگا. یہ قرآن میں بیان ذالک کالانعام بل ہم اضل. انسان گرتا اور گرتا یہاں تک کہ درندہ بنتا، وحشی بنتا، حیوان بنتا، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. انسان کی روح میں 4 قوتیں رکھی. بس اس سورہ کا ابتدائی مرحلہ سمجھنے کی، یہ اس کتاب کے لیے تمہید. اور جو اس کے آغاز میں خوبصورت جو انہوں نے جملہ قبلہ بھٹی صاحب نے خود تحریر کی کہ ہر لفظ ہم سے خطاب. ایسا نہیں کہ ہم دائیں بائیں اس کو کریں. یہ انسان کی کمزوری کہ اگر سامنے والے کے مخاطب میں ایک چھوٹی بیماری پائی جائے، چھوٹا گناہ پایا جائے، تو وہ ہمیں مثلاً کینسر نظر آتا ہے، اور اپنے اندر اس سے بڑی اگر برائی پائی جائے تو زکام ہے، بخار ہے. نہ، خود سمجھنا ایک ایک گناہ کا اثر، گناہ کا نتیجہ، روح انسان پر گناہ کیا کرتا ہے، اور پھر تہذیب نفس سے کیا مراد ہے. یہ اساس، یہ قرآنی بنیاد. میں نے چاہا تھا کہ میں تمام گناہوں کا فرداً تعارف کروں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک نشست میں یہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے میں قواعد اور اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کی روح میں یہ 4 قوتیں: ایک قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ، قوہ عقلیہ. اب جسم کی بات تمام ہوئی. روح کے اندر 4 قوت، ایک غضب ہے، ایک شہوت ہے، ایک وہم ہے، ایک عقل ہے. اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں انسان، اور جتنی بھی برائیاں، سب کی سب ان 4 قوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے انسان تو بھی، اور حد کمال تک کہ فرشتوں سے بالاتر ہو جائے، ان 4 کی وجہ سے. اگر ان 4 قوتوں کو ہم
حد اعتدال میں لے آئے، جو امیر المومنین نے فرمایا کہ الشمال والیمین مذلہ، دائیں بھی گمراہی ہے بائیں بھی گمراہی ہے، والصراط ہی الجادہ، جو راستہ ہے جسے بشر میں طے کرنا ہے وہ جادہ وسطی ہے، جادہ وسطی، یہ درمیانی راستہ ہے، سائن سریع نجا، جو اس پر تیز چلے گا نجات پا جائے گا اس کمال کے سفر میں، جو سرعت سے فاستبقوا الخیرات، یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت دکھاؤ، سائن سریع نجا وطالب بطیء رجا، اور جو دھیرے چلے گا علی فرماتے ہیں امید ہے یہ بھی کبھی منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ رفتار کیوں متاثر ہوتی ہے؟ یہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، انسان عالم لاہوت کی صرف پرواز کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ رفتار کیسے متاثر ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مرحلہ، یہ چار قوتیں ہر انسان کی روح میں خدا نے رکھی، اور علی فرماتے ہیں اگر سائن سریع نجا وطالب بطیء رجا والمقصر فی النار ہوا، جو تقصیر کرے گا، کوتاہی کرے گا، یہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے گا، یہ جہنمی بن جائے گا۔ تقصیر کرنے والا، سرعت، کیا مطلب؟ ہمارے پاس جو سرمایہ عمر ہے کہ ایک ایک لمحہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان دفعتاً مرتا، یہ عمومی تصور ہے۔ مسجد سے آذان کی اعلان اٹھتا ہے یا کسی کوئی بس اچانک ہمیں کوئی میسج بھیجتا ہے، کال کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ابھی تو ٹھیک تھا، کل مجھے ملا تھا، یہ اچانک، ابھی تو اس کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال، بھلے ہی کوئی مرنے کی عمر ہے، کیا ہو کہ اچانک مر؟ نہیں بھائی، اچانک نہیں مرا، اسے مرتے مرتے 30 سال لگے، 35 سال لگے، 40 سال لگے۔ موت دفعتاً نہیں آتی، افتضالاً نہیں آتی، اچانک نہیں آتی، موت تدریجی، ہر قدم خود، ہر سانس ہم موت کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک ایک لمحہ زندگی قیمتی نہیں، یہ غلط، یہ زندگی انمول، یہ وقت، یہ لمحے، یہ ساعتیں جیسے برف پگھل رہی ہے، اسی طرح سے زندگی مسلسل پگھل رہی ہے۔ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہے، یہ مسلسل سمجھے کڑھاڑا چل رہا ہے، اور دھڑا دھڑ، جس سے فانی بدایونی نے کہا ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، مسلسل مر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور سے مرتے مرتے سمجھے 30 سال 35 سال 40 سال یہ سفر، یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، انہوں نے سورہ عصر کی تفسیر میں، ان کی وفات 606 ہجری میں، اور اپنی تفسیر کی آخری جلد میں انہوں نے یہ ایک بات کہا کہ یہ سورہ عصر کا جملہ ان الانسان لفی خسر، مجھے پہلی مرتبہ بازار میں سمجھ میں آیا، میں اس کی تفسیر لکھ چکا سورہ کی، کہا لیکن مجھے اس سورہ کی روح سمجھ نہیں، اور پھر ایک دن جب میں بازار میں چل رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک برف فروش برف بیچ رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ جملہ کہتا ہے ارحمو من یذوب رأس مالہ، اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ عمر مسلسل پگھل رہا، جس کا سرمایہ مسلسل پگھل رہا۔ کہتا مجھے سمجھ میں، میں ہل کر رہا اور میں لرزتا ہوا گھر پہنچا، اور پھر مجھے زندگی کی قیمت سمجھ گئی، ایک ایک لمحہ کہ انسان کمال سے محروم رہا ہے، گناہ بشر بظاہر کیا بات ہے، ابھی مثلا ہم نے 5 منٹ میں 2 منٹ میں 10 منٹ میں ایک گناہ ارتکاب کیا، ایک لمحے کا، ایک ناحوالم کو دیکھا، ایک لمحے میں جھوٹ بولا، تو جہنم کی پھر ابدی سزا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے لمحے وہاں کی صدیاں، ہم نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا ہے، جو
جو چیز انسان کو منہ کے بل گراتی ہے یہ گناہ ہے. اس لیے آقا ختمی مرتبہ نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میرے بھائی عیسیٰ روح اللہ اپنے حواریوں سے کہتے تھے کہ گناہ نہ کرو. میں تم سے اس سے بڑی بات کروں گا کہ تم گناہ کا تصور بھی نہ کرو. اس لیے کہ اگر ایک مکان میں آگ نہ جلے، صرف دھواں اٹھتا رہے، تب بھی وہ دھواں اس کو اندر سے تاریک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. فکر گناہ انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. یہ تو ہم دعائے کو محل میں کہ پروردگار میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، تجھ سے جدائی کیسے برداشت کروں، تجھ سے دوری کیسے برداشت کروں. اس لیے اب خود میں سارے مطالعے بھی گفتگو میں ذکر کر سکتا تھا، گفتگو نسبتاً تھوڑی طولانی ہے، لیکن پھر شاید یہ خیال کیا جاتا کہ مطالعے بیان ہوئے چلے کتاب کو ایک طرف رکھتے. میں چاہتا ہوں ہم خود اس کا ایک ایک لفظ پڑھیں، ایک ایک حرف پڑھیں. جہاں سے شہید بس سے گئے اپنے بات شروع کی شرک سے اس طرح. لیکن پہلے میں یہ 4 قوتوں سے متعلق عرض کر رہا ہوں. روح میں 4 قوتیں، قوت عقل، قوت غضب، قوت شہوت، قوت وقت. اگر ہم جیسے مولا متقیان نے فرمایا ان 4 قوتوں کو حد اعتدال میں لے آئے تو 4 اوصاف پیدا ہوں، 4 خصوصیات پیدا ہوں. اگر ہم قوت عقل کو حد اعتدال پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گناہوں سے بچا کر تو اس سے حکمت پیدا ہوگی. اگر قوت غضب کو حد اعتدال میں لے آئے اس سے شجاعت پیدا ہوگی. اگر قوت شہوت کو حد اعتدال میں لے آئے اس سے عفت پیدا ہوگی. اگر قوت واہمہ کو حد اعتدال میں لے آئے اس سے عدالت پیدا ہوگی. پورے علم اخلاق کی بنیاد یہ 4 باتیں، یہ 4 اوصاف ام الفضائل ہے. باقی ساری فضیلتیں استقامت ہے اور صداقت ہے، امانت داری ہے، دیانت داری، یہ ساری